نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ایک بہترین قصہ، اسی ذریعے سے بھیجا ہے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن، اگرچہ تم تھے اس سے پہلے بے خبروں میں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تیسری آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بہت سے مخفی اور پر اثر حقائق ہیں جن پر ہمیں بہت غور کرنا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو کہانی شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید بیان تیار کیا ہے۔ یہ قصہ قرآن کے اہم ترین واقعات میں سے ہے، تو اللہ اس واقعے پر زور دینے کے لیے ہمارے ساتھ یوں مخاطب ہیں، نحن نقص۔ عربی میں ہم صرف نقص بول کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا، مگر اللہ نے اس کے ساتھ نحن کا لفظ بھی استعمال کیا، جس کا مطلب ہے بے شک ہم نے۔ تو یوں اس آیت میں لفظ ہم پر زور دیا گیا ہے کہ یہ قصہ کسی پیغمبر نے نہیں بلکہ بذات خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ صرف اس واقعے کی معلومات نہیں، اس واقعے کو بیان کرنے کا طریقہ کار بھی اللہ کا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہانی، یعنی کہ کسی واقعے کو حقائق جو کہ بدلتے نہیں ہیں، جبکہ دوسری چیز اس کو بیان کرنے کا انداز، طریقہ، جو کہ ہر ایک لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ ان آیات میں فرماتا ہے کہ ان آیات کو، اس کہانی کو، اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ وہ فقط میرا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ انا انزلنا القرآن عربیہ، میں نے بے شک قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اس آیت کے تناظر میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب کی آیت ہے اور ہم ان کو قرآن کی صورت میں نازل کیا۔ ایک اور پوائنٹ یہ کہ صرف اس واقعے کی معلومات ہی نہیں ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہانی، یعنی کہ کسی واقعے کو حقائق جو کہ بدلتے نہیں ہیں، جبکہ دوسری چیز اس کو بیان کرنے کا انداز ہے جو کہ ہر ایک کے لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ ان آیات میں فرماتا ہے کہ ان آیات کو، اس کہانی کو اور اس کو بیان کرنے کا طریقہ صرف فقط اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ انا انزلنا القرآن عربیہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تو اس آیت کے تناظر میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب کی آیات ہے اور ہم نے اس کو قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے جو کہ عربی میں ہے، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ بذات خود اس قصے کو بتا رہے ہیں۔ سو آسمانی کتاب سے شروع ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو وحی کرنا اور پھر اس میں یہ کہانی بیان کرنا اس پوائنٹ کی طرف مرکوز کرنے کے مترادف ہے، مطلب اس کو زوم ان کرنا ہے، بتانا ہے، مقصود ہے، یعنی پہلے بڑی اور وسیع چیز اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹی اور مزید چھوٹی چیز کو طرف جانا ہے۔ لفظ قصص کی بھی بہت اہمیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں اپنے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ سناتے ہیں۔ اس لفظ کو ہم غور سے دیکھنا ہے۔ اس کو عربی لفظ میں قصہ جو کہ کہانی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر کہانی کے لیے لفظ اس طور استعمال کیا گیا ہے، اس کی جمع اساطیر استعمال کی گئی۔ اساطیر کا لفظی یونانی زبان میں اسٹوریا سے نکلا ہے اور پھر یونانی زبان سے یہ کچھ آگے جا کر لاطینی زبان اور انگریزی میں ہوتا ہوا اسٹوری بن گیا، اسٹوریا سے اسٹوری بن گیا، اور یہی لفظ عربی میں اساطیر کے طور پر عظیم لوگوں کی کہانیوں کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان آیات میں لفظ اساطیر کی بجائے قصص استعمال ہوا ہے۔ قصہ ایک ایسی کہانی ہے جو میں داستان گو مرحلہ وار کہانی بیان کرتا ہے، مطلب سلسلہ وار چلتا ہے۔ تو قصہ کے معنی قدم بہ قدم یعنی مرحلہ وار کے ہیں۔ اسی مطلب کے ساتھ یہ لفظ سورہ قصص میں بھی استعمال ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ وہ قدم بہ قدم اس کی تقلید کریں۔ قدم بہ قدم کے لیے اس موقع پر قصے کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کہانی گو جو آپ کو کہانی سنا رہے ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو پہلی بتائی جائے گی اور کون سی چیز آپ کو بعد میں بتائی جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ مطلب مرحلہ وار کون سی چیز پہلی ایپیسوڈ میں پھر دوسری ایپیسوڈ میں لے کر آنی ہے۔ تو قصہ گو صرف اس چیز کا فیصلہ نہیں کر رہا کہ سامعین کو کیا بتانا ہے، بلکہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ سننے والا اسے کیا محسوس کرے گا۔
کون سا لفظ پہلے اور کون سا لفظ بعد میں آئے گا، کون سا کردار پہلے اور کون سا کردار بعد میں آئے گا، اور اگر دو ہی عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہیں تو کون سا منظر پہلے اور کون سا منظر بعد میں آنا ہے، اس سب کی منظر کشی جو سٹوری بورڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو سورہ یوسف میں منظر کشی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ اس واقعے کی خاصیت ہے کہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کہانی سنائے اور ایک خاص طریقے سے سنائے یا کوئی اس کہانی میں کیا ہوگا کہ معلومات دے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے احسن القصص۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے اس میں خود قصہ سنایا اور بہترین انداز میں قصہ سنایا۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس قصہ کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان کا استعمال کیا، کیونکہ یہ الفاظ کا وسیع ذخیرہ رکھتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو اللہ نے اس وسیع ترین زبان کو وسیع ترین اور بہترین طریقے سے اس قصے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب ہم احسن القصص پر غور کرتے ہیں۔ قصص کا مطلب بیان کرنا، اس کے مصدر شکل، اس کا ترجمہ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ احسن المقصوص یعنی کہانی تمام کہانی، مطلب کہانی ایسی کہانی تمام کہانیوں سے بہترین ہے، ہم نے اس کو تمام طریقوں سے بہترین طریقے سے بنایا، بیان کیا۔ دوسرا ترجمہ۔ اب تیسرا ترجمہ، ہم تمہیں قصوں میں سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلے ترجمے پہ، ہم غور کرتے ہیں۔ پہلا ترجمہ کیا تھا بلا؟ یعنی تمام کہانیوں میں سے بہترین۔ یہ قصہ جو ہم بیان کر رہے ہیں تمام قصوں سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کہانیوں کا تخلیق کار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے، ہر ایک کی ایک ایک کہانی ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے بھی ہر ایک کی ایک کہانی ہے۔ ہر دن ہر سال ایک کہانی ہے۔ اسی طرح تاریخی واقعات، جو تاریخ تو ایک انسان کی زندگی کو بیان نہیں کرتی، بلکہ ایک خطے واقعات کو زیر قلم لاتی ہے، یا ایک قوم کے بڑے بڑے اور قابل ذکر واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ کون کس طرح فتح حاصل کر سکا، فلاں عظیم عمارتی شاہکار کس طرح وجود میں آیا، کس طرح کس نے سلطنت کا قائم کی، کیسے کوئی قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی۔ تاریخ ان تمام واقعات پر زور دیتی ہے جو کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی کا احاطہ نہیں کرتی۔ چلیں اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے کہ تاریخ انسان کی زندگی کو زیر بحث لاتی ہے، جیسا کہ مختلف بادشاہوں کی تاریخ، مگر پھر بھی وہ اس کی زندگی کے بہتر بہت سے پہلو بیان کرنے سے قاصر ہیں، جیسا کہ اس کی ذاتی زندگی بہت سی باتیں، صبح اپنے بچوں سے کیا باتیں کرتا ہے، اس کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے، تو آپ اس بادشاہ کے متعلق تاریخی اعتبار سے بہت ساری باتیں سکپ کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں بتاتے۔ آپ فقط اتنا جان سکتے ہیں کہ بادشاہ نے فلاں حکم صادر کیا اور وہ کون سی جنگ جیتا اور وہ کون سی جنگ ہارا، تو آپ اس بادشاہ کے متعلق صرف عوامی حقائق جان سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ذاتی اور عوامی دونوں رازوں سے آشنا ہے۔ تو اللہ نے ان تمام کہانیوں میں سے جو چاہے، کسی کی ذاتی ہو، پرائیویٹ ہو، کسی کی پبلک میں ہو، کسی نے بیان کیا ہو یا عمومی ہو، کچھ واقعات کو چن لیا جو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے تو وہ تمام انسانیت کے لیے روز آخرت تک رہنمائی کا وسیلہ ہے۔ تو تمام پیدا کیے گئے انسانوں کی تمام کہانیوں میں سے کچھ کہانیاں اس نے چنی، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی زندگی تھی، اصحاب کہف کے واقعات سے۔ ایک بار کسی نے پوچھا کہ قرآن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو زیر بحث لاتا ہے، جب اس وقت دنیا میں اور بھی واقعات رونما ہو رہے تھے، تو قرآن نے ان تمام واقعات کو درج کیوں نہیں کیا؟ تمام سوالات کا اس آیت میں جواب ہے کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ اللہ اس میں سے تمام ادوار کو، تمام خطوں کو، تمام لوگوں کے واقعات کو بتاتا، بلکہ اللہ ہمیں صرف ان واقعات کے بارے میں بتاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو ہم روزے محشر تک یاد رکھیں۔ اور اس کے باوجود اس نے ان تمام واقعات کو چنا ہے، اس نے ان تمام واقعات اور کہانیوں کے صرف کچھ پہلو ہمارے اوپر کھولے جن کو ہمارے اوپر بیان کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سے لے کر 1000 سال تک زندہ رہے۔ چلیں فرض کرتے ہیں کہ ہر سال کو بیان کرنے کے لیے ایک صفحہ مختص کریں، حالانکہ ایک سال کے لیے ایک صفحہ بہت کم ہے، بلکہ ایک دن کو بھی ایک صفحہ پر بیان کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر پھر بھی اگر ایک سال کو ایک صفحہ پر بیان کیا جائے تو 950 یا 1000 صفحات بنتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے قصے کو 950 یا 1000 صفحات میں بیان کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجھے تیسرے ترجمے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ پہلا ترجمہ تھا یہ کہانی بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، یعنی تمام انسانوں کی کہانی میں سے نوح علیہ السلام کو چنا۔ جب تیسرا ترجمہ تھا کہ کہانی میں سے بہترین کہانی، یعنی ان
تمام 1000 سالوں میں سے ان بے شمار باتوں میں سے جو انہوں نے مختلف نسلوں کے ساتھ کیں، اللہ نے ان تمام لمحات میں سے کچھ لمحے، کچھ باتیں چن لیں اور فیصلہ کیا کہ ان کو قرآن میں شامل کیا جائے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے احسن القصص کا نام دیا کہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا وہ مختلف چنے ہوئے واقعات میں سے بہترین قصے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء اکرام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انبیاء اکرام میں سے چنے ہوئے تھے، اور پھر قرآن جو ہے وہ تمام جو آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی ان میں سے چنی ہوئی کتاب، اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی جو ہیں وہ بھی اللہ نے چناؤ کے تحت، جو سلیکٹڈ ورڈز جو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی بتانا چاہتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے یہی بہتری کے لیے انسان کی رہنمائی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، وہی الفاظ اللہ نے چنے، سبحان اللہ، جو کہ انسانیت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس نے تمام انسانیت میں سے بہت کم لوگوں کو چنا اور پھر ان کی کہانی میں سے بہت مختصر حصے کو چنا اور پھر ان مختصر قصوں کو چنا، کیونکہ وہ چھوٹا سا عرصہ باقی تمام زندگی کے سفر پر بھاری ہے اور زیادہ ہدایت آموز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ہم نے پہلا ترجمہ دیکھا اور آخری ترجمہ دیکھا، اب درمیان والا ترجمہ کیا تھا؟ بہترین طریقہ جس میں کسی کہانی کو بتایا جا سکتا ہے۔ تو دراصل اللہ جو بھی چیز ہمیں جس طرح بیان کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ بہتر انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس سے زیادہ اچھے انداز سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تیسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔